بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیت میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہت تفصیل کے ساتھ کس کا کب حق بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے اور کتنا بنتا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی۔ اب آج کی ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے وہ یا تو متکبر ہوتے ہیں، جیسے کل کی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالی تکبر کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ دوسروں کے حقوق کو کھا جایا کرتے ہیں، یا حق وہ ادا نہیں کرتا جس کی طبیعت کے اندر بخل ہو، کنجوسی ہو، کہ کسی کو دینے دلانے سے جان نکل جاتی ہو، اور یا پھر اعتقاد ہی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر اور احکام کی ادائیگی پر ان کا یقین نہ ہو، اور ان کو معلوم نہ ہو کہ حق کھا جانے سے اللہ کے یہاں کیا عذاب ہو جانے والا ہے، یا پھر خرچ تو کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے کہ میں نے اتنا دیا ہے، اور جہاں نام نمود اور دکھلاوا نہیں ہوتا گو کہ خرچ کرنے کا موقع بہت اچھا ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن اس لیے خرچ نہیں کر رہے کہ میرا نام تو ہوگا نہیں، دیکھنے والا تو کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بخیل ہیں، یا جن کو اللہ کے یہاں، اللہ کے آخرت میں، اللہ کے نزدیک ذلت اللہ نے کیا تیار کر رکھی ہے اس کا جنہیں احساس نہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس طرح کے کام ان کو شیطان پڑھاتا ہے کہ تم وہاں خرچ کرو جہاں نام نمود ہوگا، یا یہاں خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ کی رضا مل جائے گی، تو ایسی مذموم حرکتیں شیطان کے حکم پر آدمی کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بدترین ساتھی ہے جو اس طرح کے مشورے دیتا ہے، ایسی باتیں ذہن میں سمجھاتا ہے کہ یا تو وہاں خرچ کر جہاں نام نمود ہوگا، یا صحیح جگہ خرچ کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے تو آدمی برے ساتھی کے مشورے سے رک جاتا ہے۔ بہرحال یہاں ان کی مذمت کی گئی ہے جو حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ لکھا ہے کہ یہ آیت مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بہت زیادہ جن کو غرور بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے
نحن ابناء اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اور انتہائی کنجوس تھے۔ ان کی کنجوسی کا عالم سمجھیں کہ اللہ نے ان کی کتابوں میں یہ علم دیا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت ان کی کتابوں میں تھی، آپ کی علامات کا ذکر بھی تھا، لیکن یہود نے یہ سب جان لینے کے باوجود بھی آپ کی علامتوں کو چھپایا، اس میں بھی بخل سے کام لیا، نہ تو خود عمل کیا، نہ دوسروں کو بتلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ ہوگا، ان کی علامتیں یہ ہوں گی۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تورات میں اور انجیل میں آپ کی یہ علامتیں ذکر کی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ذکر تھا کہ آپ کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ سورہ صف کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال کنجوسی کا عالم یہود کا یہ تھا کہ جو علم تھا اس کو بھی چھپایا کرتے تھے، خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، اوروں کو بھی بتلایا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ بخیل کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو کہ حقوقی نہیں ادا کرتا، یا علم اور ایمان کے معاملے میں بخیل ہو کہ بس جو علم میرے پاس ہے میں اس کو نہیں بانٹوں گا کہ پھر مجھے لوگ بڑا نہیں سمجھیں گے، سیکھ جائیں گے لوگ، تو اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلت آمیز، اہانت، مہینہ کہتے ہیں کہ ایسا عذاب جو شرمندہ کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا، یہ تیار کر رکھا ہے۔ بخل کی مذمت اور کنجوسی کی مذمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ دوسروں پر خرچ نہ کرنا، دوسروں کے کام نہ آنا بے رحمی کی بات ہے، سخت دلی کی بات ہے، اور یہ ایک بڑا مہلک مرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اور بخل سے یعنی اپنے مال کو روک کر رکھنے پر اللہ کے نبی نے اس پر بہت سی تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی اللہ کے بندوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جنت کا قرب نصیب ہوگا، اور جو سخی ہوتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا، اللہ کو نفرت ہے بخل سے، کیونکہ اللہ خود سخی ہیں۔ تو بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ کسی بخیل سے اللہ کے بندے محبت نہیں کرتے، اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ بہرحال حقوق کو ادا نہ کرنے والے یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں، جس کی برائی اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بھی فرمائی ہے، اور احادیث میں اللہ کے نبی نے بھی تنبیہات فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔
ایسے لوگ یعنی حقوق کو ادا نہ کرنے والے، چاہے پڑوسیوں کے حق ہو، چاہے ماں باپ کا حق ہو، چاہے یتیموں مسکینوں کا حق ہو، چاہے مسافروں کا حق ہو، اپنے ماتحتوں کا حق ہو، جو لوگ حق کھا جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنا مال خرچ نہ کرو، ان جگہوں پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ تمام کاموں کی تلقین شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شیطان کا قرب نصیب فرمائے، اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوا کرتا ہے۔